میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کشمیر کی جو تحریک ہے، تحریک آزادی کشمیر ہے، یہ حق خود ارادیت کی تحریک ہے، یہ اختلاف رائے کی تحریک ہے، یہ ڈیموکریٹک تحریک ہے، اس میں مختلف الخیال لوگوں کی تحریک ہے، جس میں ہر شخص کو اپنی آزادانہ رائے کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ اس چیز کا آج کا دن جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا بھی پیغام دیتا ہے، اور تحریک آزادی کشمیر کی جو بنیاد ہے، جو اس کی اساس ہے، وہ یہی ہے کہ ہر شخص کو کشمیر کا، جس کا جو ریاست جموں کشمیر جو ایک اکائی ہے، چاہے گلگت بلتستان ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، اور اس سے ہٹ کے کسی بھی علاقے، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب، ایون مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سکھ، عیسائی وہاں پہ موجود ہیں، چاہے ہندو موجود ہیں، ان کی بھی ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کشمیری کو اس کا حق خود ارادیت کا موقع ملنا چاہیے۔ 1931 میں 13 جولائی کو جن شہداء نے قربانی دی تھی، وہ اسی مقصد کے لیے قربانی دی تھی کہ کشمیریوں کو ان کی مرضی سے، ان کی جو ان کی امنگیں ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، اس کے مطابق ایک ایسی ریاست کا قیام وہ عمل میں لانا چاہتے تھے جس کے اندر وہ آزادانہ طور کے اوپر نہ صرف اپنی رائے کا اظہار کریں، بلکہ آزادانہ زندگی بھی بسر کر سکیں، اپنی آزادانہ طور کے اوپر ہر کسی بھی وہ شعبہ ہائے زندگی کو اختیار کر سکیں۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس مقصد سے ہٹ گئے۔ آزاد کشمیر کی جو حکومت تھی، وہ تحریک آزادی کشمیر کا جو بیس کیمپ تھا، اس کے جو بنیادی مقاصد سے ہیں، اس سے ہٹ گئی۔ اس کے اندر جن لوگوں نے کردار کیا، ہم ادا کیا، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کو، سردار عبدالقیوم خان صاحب کو، کے ایچ خورشید صاحب کو، آج کے دور کے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں یا قائدین ہیں، سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، یا مختلف نظریات کے حامی جو لوگ ہیں، ہم ان سب کے نظریات کی جو ہے وہ قدر بھی کرتے ہیں، اور ہم انہیں ان کی رائے کا بالکل ہم یہ قطعی انکار نہیں کر سکتے کہ میرا نظریہ اس کے اوپر کسی دوسرے کے اوپر امپوز کیا جائے اور مسلط کیا جائے۔ آج کا جو نوجوان ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ وہ اگر یہ تحریک آزادی کشمیر کی جدوجہد ہے تو اس میں حق آزادی کی رائے تو بالکل آزادانہ طور کے اوپر ہونی چاہیے۔ ہمیں کسی طور کے اوپر، جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کی، جس طرح سے آج بھی وہاں پہ پابند سلاسل ہے، بڑی تعداد میں خواتین ہیں، نوجوان ہیں، سیاسی قائدین ہیں، سید علی گیلانی صاحب نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اس جدوجہد میں قربان کی۔ ہم پاکستان کے سب سے بڑے حمایتی ہم ہیں، ہمیں کسی قسم کا بائی کنوکشن ہم پاکستانی ہیں، لیکن میں خود مختار کشمیر کے حامی جو لوگ ہیں، اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی نظریے کا اظہار کرتا ہے تو ہمیں اسے اپنے دلیل کے ساتھ اسے کنونس کرنا چاہیے کہ میرا نظریہ جو ہے وہ اس ریاست کے لیے، اس ریاست کے شہریوں کے لیے، اس ریاست کے لوگوں کے لیے کس طرح سے اہم ہے۔ مجھے اس کے اوپر اپنا نظریہ مسلط نہیں کرنا چاہیے، اور اس نظریے کے لیے، کیونکہ میں اس نظریے کی حامی ہوں، تو پھر مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسے پھانسی دے دو، اسے جیل میں ڈال دو، اس کے خلاف FIR کر دو، اس کے ساتھ ہر طرح کا ظلم برپا رکھو۔ تو جب ہم اس طرح کے رویے اختیار کریں گے تو پھر ہم جب ہمارا، اب مجھے یہاں پہ بھائی نے کہا کہ آپ ایک وکیل ہیں تو آپ قانونی حیثیت جو مسئلہ کشمیر کی ہے وہ بھی آپ اس پہ بات کریں، تو مسئلہ کشمیر کی قانونی حیثیت آپ سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر، یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل ہے، اس کی بے شمار ریزولیشنس ہیں، وہاں پینڈنگ ہے یہ مسئلہ، اور یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہمارا کیس ہے وہاں ہمیں 2 آپشن دیے گئے ہیں، یا تو ہم نے ہندوستان کے ساتھ جانا ہے یا ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کشمیری آزاد کشمیر سے کبھی کوئی ہندوستان کے ساتھ جانے کی کبھی حامی ہوگا، اور مقبوضہ کشمیر سے بھی جو میجورٹی لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پہ جس طرح سے ہندوستان کی فورسز نے جو ظلم و بربریت روا رکھا ہے، اس کے بعد کوئی بھی کشمیری ہندوستان کے ساتھ جانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کا فیصلہ کرے گا۔ مگر اس کے باوجود کشمیری آزادانہ طور کے اوپر جو فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں اس کو ان کے لیے وہ فضا ہموار کرنی ہوگی کہ کشمیریوں کو وہ حق ملے، وہ رائے ملے، رائے کے اظہار کا موقع ملے۔ جس طرح سے ہندوستان ڈیموگرافک چینج کر رہا ہے، جس طرح سے وہاں پہ آبادی کے تناسب کو برابر کرنے کے لیے، وہ اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے دن رات اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج ہم آزاد کشمیر کے اندر اپنے بنیادی حقوق کی بات جب کر رہے ہیں تو وہاں آپ کے سامنے ہے
میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گی، مگر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ آپ تمام سیاسی اکابرین ہیں، تمام ذمہ داران ہیں، آپ سب کو چاہیے کہ جو تحریک آزادی کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے اس کے اندر اگر آپ فسطائیت برپا کریں گے، اس کے اندر اگر آپ آمریت برپا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے اندر اگر آپ لوگوں کو دبانے کی اور طاقت کے زور کے اوپر فتح کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ یونائٹڈ نیشن کے اندر پینڈنگ کیس کے اوپر بہت برا اثر ڈال رہے ہیں۔ اور اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اس میں ذمہ دار نہیں ہوں، یا آپ سب جو نوجوان ہیں یہاں پہ یا سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ تمام سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے ارباب اختیار کے اوپر آتی ہے کہ کسی بھی ریاست کو، اور پھر اس ریاست کو جو کہ ابھی جس کا مسئلہ ابھی حل ہونا ہے، اس ریاست کو ابھی آپ نے وہ ماڈل سٹیٹ بنانا تھا، جہاں دیکھ کے تو مقبوضہ کشمیر کا کشمیری کہتا کہ ہم نے اس ریاست کا حصہ بننا ہے۔ آج آپ اگر یہاں پہ لے کے جائیں گے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تو میں آپ سب سے مؤدبانہ یہ گزارش کرنا چاہوں گی، ہم کسی بھی نظریے کے حامی، آپ کسی بھی نظریے کے حامی، مگر ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کو سننا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو دلیل کے ساتھ فتح کرنا ہوگا، نہ کہ جبر کے ساتھ۔ کشمیر کی جو تحریک ہے یہ اختلاف رائے کی تحریک ہے، یہ جمہوریت کی تحریک ہے، اور ہمیں جمہوری رویے اختیار کرنے ہوں گے، ہمیں اس رویوں کو اپنانا ہوگا۔ میں سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی یہاں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ان کے پولنگ اسٹیشن کے اوپر کسی نے کہا کہ یہ مسلم کانفرنس کا آدمی ہے اور یہ وہاں آپ کو ووٹ نہیں دے رہا، اسے ہم ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیں گے۔ سردار خالد ابراہیم خان صاحب نے اسے ایک طرف ڈانٹ کے اسے کہا کہ یہ شخص، اس کو پوری آزادی ہے، یہ میرے سامنے میرے خلاف ووٹ دے گا، اور میں اس کے اس حق کو تسلیم کرتا ہوں۔ ہماری جو جدوجہد ہے، ہماری جو تحریک ہے، وہ یہی ہے، وہ حق خود ارادیت کی تحریک ہے، دوسرے کی رائے کو تسلیم کرنے کی اور اس کو اظہار کا موقع دینے کی تحریک ہے۔ اور جب تک ہم اس فلسفے کو نہیں سمجھیں گے اور ہم زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو، ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہ تذلیل کریں گے ان کی، ہم اس نوجوان کی جو رائے ہے، اس کی جو آزادانہ سوچ ہے، ہم اس کے ساتھ جبر کریں گے۔ تو یہ قطعی طور کے اوپر درست رویہ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو بنیادی حقوقی تحریک تھی، اسے بات چیت کے ساتھ، اس سے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ہی پیسفل طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اتنے تنگ نظر ہو گئے، ہم اتنے ذاتی مفادات کے اندر قید ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے کو نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے، کوئی اس کے بینیفٹ کی بات نہیں کرنی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیوں اس طرح کا رویہ اپنا کے ہم کیا ثابت کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مسئلہ کشمیر کے لیے اس کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، یا یونائٹڈ نیشن میں جو مسئلہ ہے اس کی سینٹریٹی کو کیسے سمجھتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم صرف یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں یہی اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نہیں، وہ لوگ آپ کے ہیں، وہ لوگ چاہے کسی نظریے کے حامی ہوں، آپ نے ان نظریات کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، انہیں دلیل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا نظریہ زیادہ بہتر ہے، ان کا نظریہ، اس میں اگر کوئی فلاح ہے تو اس کو ہائی لائٹ کریں، انہیں سمجھائیں۔ اس طرح کے سیمینارز کریں، اس طرح کی اسٹڈی سرکلز قائم کریں، اس طرح کے بہت سارے پروگرامز کریں، اویئرنیس پروگرامز کریں، اور تاریخ اور تحریک کے بارے میں نوجوانوں کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں، ان کی فکری تربیت کرنے کی کوشش کرنا ہوگی ہمیں۔ کسی طرح سے آج وہ وقت ہے کہ جبر کسی طرح سے نہ بھی 80 سال ہو گئے ہم نے نہیں قبول کیا، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے نہیں قبول کیا، تو یہاں پہ بھی کوئی جبر نہیں، عزت اور عزت نفس کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، باہمی اعتماد کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو سننا ہوگا، اور ہمیں اسی میں سے آگے کا راستہ نکالنا ہوگا۔